بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ، از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یزکیہم سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت۔ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ دونوں پیغمبر علیہم السلام یہ دعا بھی فرما رہے ہیں کہ وَیُزَکِّیہم، اور وہ نبی ایسا ہو جو دلوں کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ کیا مطلب کہ اللہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن اگر دلوں کا کعبہ صحیح نہیں ہوگا تو اس کعبہ کی، بیت اللہ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر کی عزت وہی کرے گا جس کا دل صاف ہوگا، جس کے دل میں خدا کا عشق اور محبت ہوگی، جس کے دل میں خدا کا عشق اور محبت ہوگی۔ دیکھا آپ نے دونوں نبی کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کا دل کعبہ ہے، پہلے اس کو غیر اللہ سے پاک کرو۔ اسی لیے کلمے میں پہلے لا الہ ہے کہ دل کو لا الہ سے خالی کرو، پھر الا اللہ کا نور ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو کعبے سے نکال دیا، مگر جب تک دل سے غیر اللہ کے بت نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، کعبہ کی عظمتوں کو نہیں پہچان سکے گا۔ اس لیے مزکہ و مصفہ اور گناہوں سے توبہ کر کے جو متقی بندے حج کرتے ہیں ان کو کعبہ شریف میں کچھ اور نظر آتا ہے، انہیں کعبہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ ہماری اولاد میں سے ایسا رسول مبعوث فرمائیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ آپ قیامت تک میری اولاد میں ایسے علماء ربانی پیدا فرمائیے جو آپ کے دیے ہوئے دین کے باغ کو پانی دیں اور اس کو ہرا بھرا رکھے، ہمارے مکاتب قرآن کو اور ہمارے دارالعلوموں کو قائم رکھے۔ تو یتلو علیہم آیاتک سے مکاتب قرآن کا ثبوت ہے، اور یعلمہم الکتاب سے مدارس علمیہ کے قیام کا ثبوت ہے، اور یزکیہم سے خانقاہوں کے قیام کا ثبوت ہے۔ تزکیہ بھی مقصد بعثت نبوت ہے، اور نبوت اب ختم ہو چکی، لہذا یہ کار نبوت آپ کے سچے نائبین و وارثین کے ذریعے قیامت تک جاری رہے گا۔ خانقاہوں میں دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلوں کو غیر اللہ کے کباڑ خانے اور کچرے سے پاک کیا جاتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب دامت برکاتہم نے ایک تبلیغی مرکز کے بہت بڑے اجتماع میں فرمایا کہ مدرسوں سے، تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے، مدرسوں سے، تبلیغی جماعتوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے، اور خانقاہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے، اور خانقاہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے، اللہ والوں سے اخلاص ملتا ہے، جس کی برکت سے اعمال قبول ہوتے ہیں، ورنہ اعمال میں ریا اور دکھاوا ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ سے واپس آتے تھے تو اپنے بزرگوں کی خدمت میں جا کر دل کی ٹیوننگ اور صفائی کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مخلوق میں زیادہ مل سے دل میں غبار سا آ جاتا ہے جس کی صفائی میں خانقاہوں میں کراتا ہوں، جس کی صفائی میں خانقاہوں میں کراتا ہوں۔ جب موٹر زیادہ چلتی ہے تو پھر ٹیوننگ ضروری ہے یا نہیں، ورنہ گرد و غبار سے انجن خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل میں ریا، دکھاوا اور بڑائی آ جاتی ہے جس کی صفائی خانقاہوں میں ہوتی ہے۔ تو خانقاہوں کا ثبوت یزکیہم سے ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔